السلام علیکم دوستو، ایم آئی اسٹوری میں خوش آمدید۔ ملک ناسان پر ایک نیک اور رحم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ کا نام احمد بن سلطان تھا۔ اس بادشاہ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ اولاد کی نعمت بھی نواز رکھی تھی۔ اس کی ایک بیٹی تھی اور ایک بیٹا تھا۔ بیٹی کا نام شہزادی تارا تھا اور بیٹے کا نام شہزادہ سلمان۔ شہزادہ سلمان اپنی بہن سے چھوٹا تھا۔ احمد بن سلطان نے ان دونوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی اور جنگی تعلیم سے بھی روشناس کرایا تھا۔ خاص طور پر شہزادی تارا کو جنگی تعلیم حاصل کرنے کا بے حد شوق تھا۔ اس نے بہترین اتلیق کے زیر نگرانی بہت جلد تلوار بازی، نیزہ بازی، گھوڑ سواری اور تیر اندازی جیسے فن سیکھ لیے تھے۔ شہزادی تارا نے خنجر زئی میں بھی اس قدر مہارت حاصل کر لی تھی کہ وہ خنجر مار کر اڑتی ہوئی چڑیا کو بھی نشانہ بنا سکتی تھی۔ شہزادہ سلمان چونکہ شہزادہ تارا سے چھوٹا تھا، اس لیے شہزادی تارا اس سے بے حد پیار کرتی تھی۔ وہ اپنے بھائی کی ذرا ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھتی تھی۔ ان دونوں کا آپس میں سلوک اور پیار دیکھ کر بادشاہ اور ملکہ بے حد خوش ہوتے تھے۔ شہزادہ سلمان کو گھوڑ سواری کا بے حد شوق تھا۔ وہ ہر وقت گھوڑے کی سواری کرتا رہتا تھا اور بعض اوقات تو وہ گھوڑا لے کر محل کے دلانوں اور ہدیریوں میں بھی آ جاتا تھا اور پھر گھوڑے سمیت اپنی بہن اور ماں باپ کے کمرے میں چلا جاتا تھا، جس کا اس کے ماں باپ اور شہزادی نے کبھی برا نہ منایا تھا۔ ایک روز دوپہر کے وقت شہزادہ سلمان محل میں گھوڑے پر بیٹھا سیر کرتا ہوا بادشاہ سلامت کے کمرے میں جا پہنچا۔ کمرے میں بادشاہ سلامت ایک کرسی پر بیٹھے تھے۔ ان کی آنکھیں بند تھی اور ان کے عقب میں شہزادی تارا کھڑی بڑے پیار سے ان کے کندھے دبا رہی تھی۔ شہزادی تارا کی بھی آنکھیں بند تھی، جیسے وہ بڑے سکون سے باپ کے کندھے دبا رہی ہو۔ شہزادہ سلمان آہستہ آہستہ گھوڑا چلاتا ہوا بادشاہ سلامت کی کرسی کے پاس آ گیا اور اس نے گھوڑا روک لیا اور پھر تھوڑی پر ہاتھ رکھ کر بڑی دلچسپ نظروں سے ان دونوں کو دیکھنے لگا۔ وہ حیران تھا کہ بہن اور ابا نے گھوڑے کے ٹاپوں کی آوازیں سن کر بھی آنکھیں نہیں کھولی تھی۔ چلو گھوڑے سے اترو اور بابا کی ٹانگیں دباؤ، بابا بے حد تھکے ہوئے ہیں، انہیں آرام کی سخت ضرورت ہے۔ شہزادی تارا نے آنکھیں کھولی بغیر شہزادہ سلمان سے مخاطب ہو کر باپ کے پیروں کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، او ہو، تو آپ کو میرے یہاں آنے کا پتہ چل گیا تھا۔ شہزادہ سلمان نے کہا، تو تمہارا کیا خیال ہے، تم اندر گھوڑے پر آؤ گے؟ مجھے اور بابا کو تمہارے آنے کا علم نہ ہوگا۔ شہزادی تارا نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ بادشاہ سلامت بھی آنکھیں کھول کر مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ یہ تو غلط بات ہے، میں تو سوچ رہا تھا کہ آپ دونوں کو میرے آنے کا پتہ نہیں چلے گا اور میں چیخ مار کر آپ دونوں کو ڈرا دوں گا۔ شہزادہ سلمان نے مصنوعی انداز میں ناراض ہو کر کہا تو بادشاہ سلامت اور شہزادی تارا اس کی معصومیت پر بے اختیار ہنس پڑے۔ اگر ایسی بات تھی تو تم ہمیں پہلے ہی بتا دیتے بیٹا، ہم آنکھیں ہی نہ کھولتے۔ بادشاہ سلامت نے مسکراتے ہوئے کہا، تو کیا میرے ڈرانے میں سچ مچ ڈر جاتے؟ شہزادہ سلمان نے معصوم سے لہجے میں کہا، ہاں، کیونکہ اس محل میں صرف تم ہی ایک بہادر ہو، باقی سب ڈرپوک ہیں۔ شہزادی تارا نے ہنس کر کہا تو بادشاہ سلامت کے ساتھ ساتھ اس بار شہزادہ سلمان بھی ہنس پڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید بات کرتے، اچانک کمرے میں ایک لمبا تڑنگا اور خوفناک شکل والا آدمی اندر آ گیا۔ اس آدمی کا چہرہ بالوں سے بھرا ہوا تھا، اس کے سر کے بال بھی بے حد بڑے بڑے تھے، اس کی آنکھیں گول اور سرخ تھی۔ اس نے جسم پر کسی جانور کی کھال کا بنا لباس پہن رکھا تھا اور اس کے پہلو میں تلوار لٹک رہی تھی۔ کیا مطلب، کون ہو تم؟ اور اس طرح ہمارے شاہی کمرے میں آنے کی تمہیں جرت کیسے ہوئی؟ بادشاہ سلامت نے اس خوفناک انسان کو دیکھ کر غصیلے لہجے میں کہا۔ شہزادی تارا اور شہزادہ سلمان بھی حیرت سے اس خوفناک انسان کو دیکھ رہے تھے۔ شہزادہ سلمان کے چہرے پر تو اس خوفناک انسان کو دیکھ کر خوف سا آ گیا تھا، البتہ اس کے اس طرح آنے پر
شہزادی تارا کے چہرے پر ناگوری کے تاثرات پھیل گئے تھے۔ خوفناک انسان آگے بڑھا اور بادشاہ سلامت کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اس نے سر جھکا لیا۔ یہ اس کے سلام کرنے کا مخصوص انداز معلوم ہو رہا تھا۔ ہم پوچھ رہے ہیں، کون ہو تم؟ اندر کیوں آئے ہو؟ دربان دربان، بادشاہ سلامت نے غصیلے لہجے میں کہا اور دروازے پر موجود دربان کو آوازیں دینے لگے، لیکن ان کی آواز سن کر کوئی اندر نہ آیا۔ خوفناک شکل والا انسان اٹھا اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس کے ہونٹوں پر خوفناک مسکراہٹ تھی۔ کسی کو مت بلائیں بادشاہ سلامت، میرے یہاں ہوتے ہوئے کوئی نہیں اندر آئے گا۔ اس خوفناک انسان نے کہا، کیا مطلب؟ کیوں نہیں آئے گا یہاں؟ بادشاہ سلامت نے چونک کر کہا، میں جادوگر ہوں۔ میں نے باہر تمام محافظوں اور درباریوں کو پتھروں کے بت بنا دیا ہے۔ اس خوفناک انسان نے کہا تو نہ صرف بادشاہ سلامت بلکہ شہزادی تارا اور شہزادہ سلمان بھی چونک پڑے۔ جادوگر بادشاہ سلامت کے منہ سے نکلا، جی ہاں بادشاہ سلامت، میں جادوگر ہوں، میرا نام شاگو جادوگر ہے۔ اس نے کہا، اوہو، کیوں آئے ہو تم یہاں؟ کیا چاہتے ہو؟ اور تم نے ہمارے محافظوں اور درباریوں کو پتھر کا بت کیوں بنا دیا ہے؟ بادشاہ سلامت نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، اگر میں انہیں پتھر کا بت نہ بناتا تو وہ مجھے یہاں نہ آنے دیتے۔ میرا آپ سے ملنا بے حد ضروری تھا، اس لیے میں نے ان سب پر جادو کیا ہے۔ وہ پتھر کے بت بن گئے تو میں یہاں آ گیا۔ میں یہاں سے دور ایک جنگل میں رہتا ہوں۔ اس جنگل میں میرا جادوئی قلعہ ہے۔ قلعے میں اکیلا رہتا ہوں۔ میری عمر 200 سال ہے اور میں نے آج تک شادی نہیں کی، لیکن اب 200 سال بعد میرے جادوگر دیوتا نے مجھے شادی کرنے کی اجازت دے دی ہے اور اب میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ شاگو جادوگر نے کہا، کیا بکواس کر رہے ہو تمہیں جو کہنا ہے صاف صاف کہو۔ بادشاہ سلامت نے اس کی بکواس سن کر غصیلے لہجے میں کہا، میں بکواس نہیں کر رہا بادشاہ سلامت، آپ کو بتا رہا ہوں۔ جادوگر دیوتا نے کہا ہے کہ میں صرف اور صرف ایک لڑکی سے ہی شادی کر سکتا ہوں اور وہ لڑکی آپ کی بیٹی شہزادی تارا ہے۔ شاگو جادوگر نے کہا تو اس کی بات سن کر بادشاہ سلامت، شہزادی تارا اور شہزادہ سلمان اچھل پڑے۔ شہزادی تارا فوراً بادشاہ سلامت کی کرسی کے پیچھے سے نکلی اور دائیں طرف دیوار کی طرف بڑھی، جہاں ڈھال کے پیچھے 2 تلوار لٹکی ہوئی تھی۔ شہزادی نے فوراً ان میں سے ایک تلوار کھینچ لی اور غصیلے انداز میں شاگو جادوگر کی طرف بڑھی، لیکن اس نے ابھی چند قدم ہی بڑھائے تھے کہ شاگو جادوگر نے فوراً وہاں ہاتھ اٹھا کر اس کی طرف جھٹک دیا۔ اس کی ہتھیلی سے لہریں سی نکل کر شہزادی تارا پر پڑی اور شہزادی تارا کو اپنے جسم سے جان سی نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ دوسرے لمحے اسے یوں لگا جیسے اس کا جسم پتھر کی طرح سخت ہو گیا ہو۔ وہ سن سکتی تھی، دیکھ سکتی تھی، مگر اب نہ بول سکتی تھی اور نہ حرکت کر سکتی تھی۔ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ بادشاہ سلامت نے شہزادی تارا کو پتھر کی مورتی بنتے دیکھ کر حیرت اور پریشانی سے چیختے ہوئے کہا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ بھی یکدم پتھر کے بت میں تبدیل ہو گئے۔ شاگو جادوگر نے ہاتھ جھٹک کر ان پر بھی لہریں پھینک دی تھی۔ یہ دیکھ کر ننھے شہزادے سلمان نے غصے میں آ کر گھوڑے سے اترنے کی کوشش کی، مگر شاگو جادوگر نے فوراً اس کی طرف ہاتھ گھما کر جھٹکا تو اچانک شہزادہ سلمان غائب ہو گیا۔ بادشاہ سلامت اور شہزادہ تارا نے جو اس طرح شہزادہ سلمان کو غائب ہوتے ہوئے دیکھا تو جیسے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں جانتا تھا تم میں سے کوئی میری بات آرام سے نہیں سنے گا، اس لیے میں نے بادشاہ سلامت آپ کو اور شہزادی تارا تمہیں پتھر کا بت بنا دیا ہے اور میں نے شہزادہ سلمان کو غائب کر دیا ہے۔ وہ غائب ہو کر کہاں گیا ہے اس کے بارے میں بھی نہیں جانتا۔ اب شہزادہ سلمان صرف 2 صورتوں میں ہی دوبارہ ظاہر ہو سکتا ہے۔ ان میں سے ایک صورت تو یہ ہے کہ شہزادی تارا اپنی مرضی اور خوشی سے مجھ سے شادی کر لے۔ جیسے ہی میری اور شہزادی تارا کی شادی ہوگی،
شہزادہ سلمان فوراً ظاہر ہو جائے گا۔ دوسری صورت میں جب تک میں زندہ ہوں شہزادہ سلمان کبھی ظاہر نہیں ہو سکتا۔ میرا مطلب ہے کہ دوسری صورت میں میرے مرنے کے بعد ہی شہزادہ سلمان دوبارہ ظاہر ہو سکتا ہے، اور یہ ناممکن ہے۔ میں ایک بہت بڑا جادوگر ہوں، مجھے کوئی ہلاک نہیں کر سکتا، اس لیے اب یہی راستہ رہ گیا ہے۔ اگر تم دونوں شہزادہ سلمان کو دوبارہ زندہ سلامت دیکھنا چاہتے ہو تو شہزادی تارا کو مجھ سے شادی کرنی ہوگی۔ شہزادی تارا اپنی مرضی اور اپنی خوشی سے میرے جنگل میں آئے گی اور خود مجھ سے کہے گی کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے، اور پھر جیسے ہی اس کی اور میری شادی ہوگی محل میں شہزادہ سلمان واپس آ جائے گا۔ میرے جانے کے بعد تم دونوں اور باہر محافظ دربان فوراً اصلی حالت میں آ جائیں گے۔ پھر تم دونوں سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا، اور بادشاہ سلامت جانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ جنگل اور میرے قلعے میں صرف شہزادی تارا آئے گی۔ اگر آپ نے فوجی دستے یا کسی اور کو بھیجا تو جنگل میں موجود میرے جادوئی خونخوار درندے اور بدروحیں اسے ایک لمحے میں ہلاک کر دیں گی، چاہے اس طرف آپ خود ہی کیوں نہ آ جائیں۔ جنگل کے خونخوار درندے اور بدروحیں صرف شہزادی تارا کو کچھ نہیں کہیں گی، کسی اور کا ان خونخوار درندوں اور بدروحوں سے زندہ بچنا ناممکن ہوگا۔ شاگو جادوگر رکے بغیر کہتا چلا گیا۔ وہ آگے بڑھا اور غور سے شہزادی تارا کو دیکھنے لگا۔ شہزادی تارا کی آنکھوں میں اس کے لیے بے پناہ غصہ اور نفرت ابھر آئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ورنہ وہ اس جادوگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی۔ شہزادی تارا، ایک بات کا اور دھیان رکھنا، شہزادہ سلمان فی الحال عارضی طور پر غائب ہوا ہے۔ 7 دنوں کے اندر اندر اگر وہ ظاہر نہ ہوا تو پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائے گا۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ جس قدر جلدی ہو سکے میرے پاس آ جانا، ورنہ شاگو جادوگر نے زہریلے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر وہ پیچھے ہٹا۔ اس نے دونوں ہاتھ ہوا میں ادھر ادھر لہرائے اور اچانک وہاں سے غائب ہو گیا۔ جیسے ہی شاگو جادوگر غائب ہوا، بادشاہ سلامت اور شہزادی تارا کو اپنے جسموں میں زندگی کی لہریں سی دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی، اور پھر وہ اصلی حالت میں آ گئے۔ میرا بیٹا اصلی حالت میں آتے ہی بادشاہ سلامت بری طرح چیخ اٹھے۔ میرا بھائی! شہزادی تارا بھی زور سے چیخی، اور پھر سارے محل میں جیسے گھرام سا مچ گیا۔ ملکہ عالیہ کو جب شہزادہ سلمان کے اس طرح غائب ہونے کی اطلاع ملی تو کسی کے دورے پڑنے لگے۔ سارے محل میں شہزادہ سلمان کو تلاش کیا جانے لگا، مگر شہزادہ سلمان اور اس شاگو جادوگر کا کہیں کچھ پتہ نہ چل سکا۔ شہزادی تارا بھی پاگلوں کی طرح ہر جگہ اپنے بھائی کو تلاش کر رہی تھی، لیکن شہزادہ سلمان بھلا اسے کیسے مل سکتا تھا؟ اسے تو شاگو جادوگر نے جادو سے غائب کیا تھا۔ بادشاہ اور ملکہ کی حالت بیٹے کے غم میں خراب ہو گئی تھی۔ شہزادی تارا کا بھی برا حال تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ابا حضور، آپ مجھے اجازت دیں، میں اس بدبخت جادوگر کے جنگل میں جانا چاہتی ہوں۔ شہزادی تارا نے بادشاہ سلامت کے کمرے میں آ کر پریشانی سے بھرے لہجے میں کہا۔ کمرے میں وزیر اعظم، سپہ سالار اور بہت سے لوگ موجود تھے۔ نہیں بیٹی، تمہیں وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے سپہ سالار کو حکم دے دیا ہے، وہ اپنے ساتھ 1000 سپاہیوں کے دستے کو لے کر جا رہا ہے۔ سپہ سالار نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ کسی بھی طرح سپاہیوں کو لے کر جنگل اور پھر شاگو جادوگر کے قلعے میں گھس جائے گا اور ہر حال میں شاگو جادوگر کو ہلاک کر دے گا۔ اس جادوگر کے ہلاک ہوتے ہی ہمارا غائب بیٹا دوبارہ ظاہر ہو جائے گا۔ بادشاہ سلامت نے کہا۔ نہیں ابا حضور، آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں، شاگو جادوگر نے کہا تھا کہ اس جنگل میں خونخوار جادوئی درندے اور بدروحیں ہیں۔ میرے سوا جو بھی اس جنگل میں جائے گا، جادوئی خونخوار درندے اور بدروحیں فوراً اس کا خاتمہ کر دیں گی۔ آپ سپہ سالار اور سپاہیوں کو وہاں بھیجنے کی غلطی نہ کریں،
وہاں مجھے جانے دیں۔ مجھے اللہ پر اور اپنی تلوار کی دھار پر پورا بھروسہ ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں جب تک میں اپنی تلوار سے شاگو جادوگر جیسے شیطان کی گردن نہ اڑا دوں گی، چین سے نہیں بیٹھوں گی۔ شہزادی تارا نے کہا۔ اس کے لہجے میں بے پناہ غصہ تھا، لیکن بیٹی بادشاہ سلامت نے کچھ کہنا چاہا۔ نہیں ابا حضور، اب آپ کچھ نہیں کہیں گے۔ آپ جانتے ہیں میں ایک بار جس بات کا فیصلہ کر لیتی ہوں اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹتی جب تک وہ اپنا مقصد پورا نہ کر لوں۔ شہزادی تارا نے کہا تو بادشاہ سلامت ایک طویل سانس لے کر رہ گئے۔ اگر تم نے فیصلہ کر ہی لیا ہے بیٹی تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ جاؤ، میں تمہیں شاگو جادوگر جیسے شیطان کو ہلاک کرنے کے لیے جانے کی اجازت دیتا ہوں۔ بادشاہ سلامت نے کہا تو شہزادی تارا کی آنکھیں چمک اٹھی، لیکن بادشاہ سلامت اکیلی شہزادی صاحبہ اس خوفناک جادوگر کا مقابلہ کیسے کرے گی؟ ایسا نہ ہو کہ شہزادی صاحبہ وہاں جائے اور کسی مصیبت کا شکار ہو جائے۔ وزیر اعظم نے کہا، ہمیں اپنی بیٹی کی صلاحیتوں پر پورا بھروسہ ہے۔ وزیر اعظم، اگر اس نے شاگو جادوگر کو جا کر ہلاک کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو سوچ سمجھ کر ہی کیا ہوگا، اسے جانے دو۔ بادشاہ سلامت نے کہا۔ پھر بھی بادشاہ سلامت، شہزادی صاحبہ کو وہاں اکیلے نہیں جانا چاہیے، انہیں اپنے ساتھ کچھ محافظوں کو بھی ضرور ساتھ لے جانا چاہیے۔ سپہ سالار نے کہا، نہیں، میں وہاں اکیلی ہی جاؤں گی، اپنے ساتھ کسی کو لے جا کر میں اسے خواہ مخواہ مصیبت میں نہیں ڈال سکتی۔ شہزادی تارا نے کہا۔ پھر تھوڑی سی بحث و تکرار کے بعد بادشاہ سلامت نے اسے اکیلے جانے کی اجازت دے دی۔ کچھ ہی دیر میں شہزادی تارا کمر میں تلوار لٹکائے ایک گھوڑے پر اڑی چلی جا رہی تھی۔ مسلسل کئی روز سفر کے بعد آخرکار وہ ملک راکان کے آخری کنارے پر موجود ایک جنگل میں پہنچ گئی۔ جیسے ہی وہ جنگل کے کنارے پر پہنچی، اچانک ایک چمکا ہوا اور اس کے سامنے ایک بدرو آ گئی۔ اس بدرو کا سارا جسم سفید لباس میں چھپا ہوا تھا، نہ اس کے ہاتھ پاؤں دکھائی دے رہے تھے اور نہ ہی اس کا چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ جیسے ہی بدرو وہاں نمودار ہوئی، شہزادی تارا کا گھوڑا رک گیا اور خوفزدہ انداز میں ہنہناتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگا۔ شہزادی تارا، اس گھوڑے کو یہیں چھوڑ دو اور میرے ساتھ چلو، میں تمہیں آقا شاگو جادوگر کے قلعے تک لے چلوں گی، اس بدرو نے چیختی ہوئی آواز میں کہا۔ شہزادی تارا، جو غور سے اس بدرو کو دیکھ رہی تھی، اس کی بات سن کر گھوڑے سے نیچے آ گئی۔ اس نے گھوڑے کو وہیں چھوڑ دیا۔ بدرو مڑی اور جنگل کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے پیر زمین سے کافی اونچے تھے، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ہوا کے دوش پر تیر رہی ہو۔ شہزادی تارا بے خوفی سے اس کے پیچھے چلنے لگی۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی شہزادی تارا کو ہر طرف سے گھراٹوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ اس نے دیکھا وہاں ہر طرف خونخوار درندے موجود تھے، جن میں شیر، چیتے، بن مانس اور بہت سے جانور شامل تھے۔ وہ شہزادی تارا کو خوفناک نظروں سے گھور رہے تھے، لیکن کچھ درندے شہزادی کی طرف نہیں بڑھ رہے تھے، لیکن کوئی درندہ شہزادی کی طرف نہیں بڑھ رہا تھا۔ شہزادی تارا نے احتیاط کے طور پر میان سے تلوار نکال کر ہاتھ میں لے لی۔ جنگل میں سفید لباس والی بے شمار بدروہیں ادھر ادھر تیرتی پھر رہی تھی۔ وہاں کا ماحول اس قدر خوفناک تھا کہ اگر شہزادی تارا کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس قدر درندوں اور بدروؤں کو دیکھ کر وہیں بے ہوش ہو جاتا، لیکن شہزادی بے حد بہادر اور دل جگرے کی مالک تھی۔ وہ جنگل کو درندوں اور بدروؤں سے بھرا ہوا دیکھ کر بھی پریشان ضرور ہوئی تھی، مگر اس کے چہرے اور آنکھوں میں ذرا بھر بھی خوف نمودار نہ ہوا تھا۔ بدرو اس کے آگے آگے ہوا میں تیرتی جا رہی تھی اور شہزادی اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ کافی دیر چلنے کے بعد
بدرو شہزادی تارا کو جنگل کے وسط میں لے آئی، جہاں ایک قلعہ جیسا بڑا سا مکان صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس قلعے کی حالت کسی کھنڈر سے کم نہ تھی۔ قلعے کی بہت سی دیواریں منہدم ہو چکی تھی، چند ایک کمرے سلامت تھے، اندر جانے کے تمام راستے بھی بوسیدہ اور ٹوٹے ہوئے تھے۔ آؤ شہزادی، آقا شاگو جادوگر اندر ہی ہیں، وہ تمہیں دیکھ کر یقیناً بے حد خوش ہوں گے، بدرو نے کہا۔ تو شہزادی تارا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بدرو اسے ٹوٹے پھوٹے راستوں سے اندر لے جا رہی تھی، پھر وہ ایک کمرے کے دروازے پر جا کر رک گئی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو مگر اس پر بڑا سا ریشمی پردہ لہرا رہا تھا۔ قلعے میں بھی شہزادی نے ہر جگہ اس جیسی بدروؤں کو اڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ جاؤ شہزادی، یہ آقا کا کمرہ ہے، اندر چلی جاؤ، بدرو نے پلٹ کر شہزادی سے کہا، اور اچانک وہاں سے غائب ہو گئی۔ اسے غائب ہوتے دیکھ کر شہزادی تارا نے دل ہی دل میں اللہ کا نام لیا اور پردہ ہٹا کر کمرے میں داخل ہو گئی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی، اس کے ہاتھ سے اچانک تلوار غائب ہو گئی۔ تلوار غائب ہوتے دیکھ کر شہزادی تارا گھبرا گئی۔ سامنے ایک بڑی خوبصورت مسند پڑی تھی، جس پر وہی خوفناک شکل والا آدمی بیٹھا تھا جس نے محل میں آ کر شہزادہ سلمان کو غائب کیا تھا۔ آؤ آؤ شہزادی تارا، میں جانتا تھا کہ تم یہاں ضرور آؤ گی، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ شاگو جادوگر نے شہزادی کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ اس نے کمرہ بے حد شاندار انداز میں سجا رکھا تھا، جیسے وہ کسی ملک کا بادشاہ ہو۔ دائیں طرف ایک لکڑی کا ستون تھا، جس پر پھولوں کی ٹوکریاں پڑی تھی، ایک سیب میں چھری گڑی ہوئی تھی۔ ہماری تلوار کیسے غائب ہو گئی؟ شہزادی تارا نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ تم اس وقت شاگو جادوگر کے شاہی کمرے میں ہو شہزادی، اور شاگو جادوگر کے کمرے میں اسے جو نقصان پہنچانے کی نیت سے آتا ہے، ہم اس کے ہتھیار اسی طرح غائب کر دیتے ہیں، شاگو جادوگر نے کہا، اور اٹھ کر شہزادی کے پاس آ گیا۔ شہزادی تارا آہستہ آہستہ چلتی ہوئی پھولوں کی ٹوکری کے قریب آئی۔ میں تمہیں یہاں نقصان پہنچانے کے لیے نہیں آئی ہوں شاگو جادوگر، شہزادی تارا نے چمکتی آنکھوں سے چھری کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تو کیا تم نے مجھ سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ شاگو جادوگر نے کہا۔ ہاں شاگو جادوگر، مجھے اپنے چھوٹے بھائی کی زندگی بے حد عزیز ہے، اس کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں، شہزادی تارا نے کہا۔ بہت خوب، ہمیں تمہارا فیصلہ سن کر بے حد خوشی ہوئی ہے شہزادی، بے فکر رہو، ہم یہاں تمہیں اپنی مہارانی بنا کر رکھیں گے، تمہیں یہاں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، شاگو جادوگر نے خوش ہو کر کہا۔ شہزادی تارا نے نہایت آہستگی سے ہاتھ بڑھا کر پھلوں کی ٹوکری میں موجود سیب میں گڑی ہوئی چھری نکال کر اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اس نے چھری والا ہاتھ اپنے کمر کے پیچھے لے لیا اور شاگو جادوگر کی طرف بڑھی۔ شاگو جادوگر کی طرف مڑی۔ ایسے نہیں شاگو جادوگر، اپنی آنکھیں بند کرو اور قسم کھاؤ کہ تم ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے اور نہ کبھی ہمیں کوئی دکھ دو گے۔ شہزادی تارا نے شاگو جادوگر کی طرف دیکھ کر اس پر عیاری کا جال پھینکتے ہوئے کہا۔ ابھی شاگو جادوگر کے الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے کہ شہزادی تارا موقع کا فائدہ اٹھا کر فوراً اس کی طرف بڑھی اور اس نے چھری شاگو جادوگر کی گردن پر مار دی۔ ایک ہی وار سے شاگو جادوگر کی گردن کٹ گئی اور اس کی گردن سے خون فواروں کی طرح ابلنے لگا۔ وہ لہرا کر گرا اور بری طرح سے تڑپنے لگا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہلاک ہو گیا۔ اس کے ہلاک ہوتے ہی ہر طرف سے بدروؤں کے رونے اور بین کرنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ پھر اچانک وہاں تاریکی چھا گئی۔ تاریکی میں چند لمحے تو ڈراؤنی آوازیں آتی رہی،
پھر خاموشی چھا گئی اور پھر وہاں سے تاریکی بھی ہٹ گئی۔ تاریکی چھٹے ہی شہزادی نے خود کو جنگل کے کنارے پر موجود پایا جہاں اس کا گھوڑا تھا۔ وہ فوراً گھوڑے پر سوار ہوئی اور واپس محل کی جانب روانہ ہو گئی۔ شاگو جادوگر ہلاک ہو چکا تھا، اس لیے اسے یقین تھا کہ اس کا غائب بھائی بھی واپس آ گیا ہوگا۔ محل میں پہنچ کر جب اس نے شہزادے سلمان کو دیکھا تو وہ خوشی کے مارے اس سے لپٹ گئی اور اس کی پیشانی کو چومنے لگی۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ شکریہ۔